السلام علیکم۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے دوران بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور پوری قوم اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کھڑی ہے۔ اس طرح کے ڈیزاسٹر سے نپٹنے کے لیے ملکوں کے پاس ایمرجنسی پریپیئرنس پلان آف ایکشن ہوتا ہے، اور اس ایمرجنسی پلان آف ایکشن کے تحت پہلے تو فلڈنگ یا کسی بھی ڈیزاسٹر ایونٹ کو اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارلی وارننگ سسٹم کے تھرو لوگوں کو ایویکیویٹ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ایویکیویٹ نہ ہو سکیں ان لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے۔ ایویکیویشن اور ریسکیو کے بعد ان تمام افیکٹڈ لوگوں کو ایک سیف جگہ پر پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر ان کی رجسٹریشن کر کے ان کو فوڈ، کلودنگ اور ان کی شیلٹر کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے ایریوں کو ریکنسٹرکٹ کر کے ان کی ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے 2010 کے اندر ایک بڑا فلڈ فیس کیا، جس نے پاکستان کی اکانومی کے اندر بلینز آف ڈالر کا لاس کیا۔ پاکستانی قوم ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس کے بعد پاکستانی انسٹیٹیوشنز نے کوئی ایسی پالیسی ڈیوائز ہوگی کہ گاڈ فاربڈ ایسا کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹ اگر ہو تو اس کے لیے پاکستان کے پاس ایک ایمرجنسی پریپیئرنس پلان آف ایکشن ہوگا، اور اس کے تحت لوگوں کو سیملیسلی ایویکیویٹ کیا جائے گا، ہیلپ کیا جائے گا، اور ان کی ریہیبلیٹیشن کا ورک ہوگا۔ اگر ہم 2022 کے فلڈ کو دیکھتے ہیں تو پاکستانی کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں پری ایمپٹیو میئر لیتا ہوا نظر نہیں آیا، بلکہ ڈپارٹمنٹس نے بہت ہی لیگڈ وے کے اندر اب جو ہے فنڈ کلیکشن کا کام شروع کیا ہے، اور کوئی کوارڈینیشن کسی ڈپارٹمنٹ کے درمیان نظر نہیں ہمیں آتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ویڈیو اور امیجز کے تھرو کہ کس طرح لوگ ہیلپ کو پکارتے رہے، لیکن کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پراپرلی رسپونڈ نہ کر سکا، جس سے کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اب ہمیں ایز اے نیشن ایک ایسی پراپر فلڈ انکوائری کرنی چاہیے، اور وہ تمام ڈپارٹمنٹ جن کی نیگلیجنس کی وجہ سے فلڈ کے ڈیمیجز ایگزیسیبیٹ ہوئے، ان کی رسپانسبلٹی فکس ہو، تاکہ ہماری قوم ایک وے فارورڈ طے کرے کہ آئندہ اگر جب بھی فلڈ کے ڈیمیجز ہوں گے، جب فلڈ اور اس طرح کے ایونٹس آئیں گے، اس کو کوپ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پراپر اسٹریٹجی ہو۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ یہ فلڈ آنے کی وجہ کیا ہے، اور ہم فلڈنگ کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو فلڈ کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے، انہوں نے ایک ہی چیز پوری قوم کو بتائی ہے کہ یہ جو فلڈ ایونٹ ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں ان کی فریکوینسی اور میگنیچیوڈ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایز اے کلائمیٹ اڈیپٹیشن پلانر آپ ایک ایکسٹریم ایونٹ کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ڈرائی ایونٹ کے بعد ایک ویٹ ایونٹ آئے تو جو زمین ہے اس کی ابزاربنگ کیپیسٹی آلریڈی ریڈیوس ہوتی ہے، اور ویٹ سیزن کے کیس میں زمین کے اندر جو پانی ہے وہ انفلٹریٹ نہیں کرتا، بلکہ پانی رن آف کی شکل اختیار کرتا ہے، جو کہ زیادہ فلڈ ڈیمیجز کاز کرتا ہے۔ ایز اے واٹر ریسورس پروفیشنل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو موجودہ فلڈنگ ہے اس میں کلائمیٹ چینج کا بہت تھوڑا پارٹ ہے، لیکن اس کے اندر ہماری مس مینجمنٹ، لیک آف کوآرڈینیشن، پور پلاننگ آف انفراسٹرکچر، پور ویسٹ مینجمنٹ، یہ سارے فیکٹرز ہیں جو بہت زیادہ حد تک جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہماری فلڈنگ کو۔ اب ریور کے بارے میں بھی ہمیں یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ ریور بھی رجیم چینج کو پسند نہیں کرتا۔ ریور کا رجیم چینج تب ہوتا ہے جب ریور کے فلڈ پلین کے اندر ہم انکروچمنٹ کر کے وہاں پہ بلڈنگ اور انفراسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں۔ ریور اپنا کورس چینج کر کے 5 to 10 کلومیٹر شفٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کورس کے اندر بلڈنگ، انفراسٹرکچر اور جو ہے بزنس ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دیں۔ یہ چیزوں کو ریور بڑا اسٹرانگلی ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور بعد میں یہ چیزیں فلڈنگ کو ایگزیزیبیٹ کرنے کا کاز بنتی ہے۔ اب اگر ہم فلڈنگ کے کازز کی بات کریں تو اس میں نمبر 1 فلڈ پلین انکروچمنٹ ہے ہماری، جس نے فلڈنگ کی میگنیچیوڈ کو بڑھایا ہے۔ نمبر 2 ہم بات کریں تو ہمارے پاس لیک آف سٹوریج انفراسٹرکچر ہے، وہ ڈیم بھی ہیں، فلڈ ریٹینشن پونڈز بھی ہیں، ہمارے پاس اریگیشن آن فارم سٹوریج ڈیم ہے، ان کی بھی لیکنس ہے، فلڈ ریٹینشن کی کوئی والز ہیں، کوئی بند ہیں۔ یہ ہمارا جو ایک تو انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اس کی پلاننگ بہت پور ہے۔ اب ہم اس فلڈنگ کے ڈیزاسٹر کو روک کیسے سکتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر جو واٹر ریسورس مینجمنٹ ہے اور جو فلڈ مینجمنٹ ہے، اس کو ایک اسٹریٹجک امپورٹنس حاصل ہے،
اور یہ جو واٹر ریسورس کا ایشو ہے، جو کنٹریز اس کو ڈپلومیسی میں یوز کرتی ہیں فار ریجنل کوآپریشن، اسٹیبلٹی اور پیس کے لیے. واٹر ریسورس اور فلڈ جو ہیزرڈ مینجمنٹ ہے، یہ کسی بھی کنٹری کی سیکیورٹی کو انشور کرتا ہے. جس طرح ہماری آرمیز جو ہمارے بارڈر کو پروٹیکٹ کر کے کنٹری کی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں، اس طرح واٹر ریسورس مینجمنٹ ہماری فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرتا ہے، اور فلڈ ہیزرڈ جو ہے وہ ہمارے ڈیزاسٹر سے بچا کے کنٹری کو پراپر ہیزرڈ سے سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. اس طرح کے کسی بھی ہیزرڈ سے نمٹنے کے لیے ایک بہت ہی ویل آرگنائز ہمیں فورس کی ضرورت ہے، جس کے پاس جو ٹیکنیکل صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوں، اور ایمرجنسی کے کیس کے اندر ہیزرڈ سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس پریپیئرنس اور ایویکویشن اسٹریٹجی بھی ہوں. اگر ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں تو یو ایس آرمی کا جو پارٹ یو ایس آرمی کارپس آف انجینئر ہے، یہ ادارہ پچھلے کئی سالوں سے جو یو ایس کے بڑے ریورز ہیں ان کی پلاننگ، ان کی مینجمنٹ اور ان کے جتنے واٹر انفراسٹرکچر ہیں، بریجز ڈیزائن، ان کی رسپانسبلٹی لیتا ہے. یو ایس کا جو مین ریور ہے، جیسے ان کا میزوری ریور ہے، مسیسپی ریور ہے، کولوراڈو ریور ہے، کولمبیا ریور ہے، ان ریورز کے اوپر جتنے انفراسٹرکچر ہیں یہ یو ایس آرمی کارپس آف انجینئر نے ان کے اوپر ریسرچ کی ہے، ان کے اوپر پلاننگ کی ہے، انفراسٹرکچر کو ڈیزائن کی ہے، اور فلڈ سے نپٹنے کے لیے ایسے فری سافٹ ویئر ڈیزائن کیے ہیں جن کے پوری دنیا کے 130 کنٹریز جو ہیں ان فلڈ سافٹ ویئرس کو یوز کرتے ہیں، اور اپنی کنٹریز کے اندر فلڈ ہیزرڈس کے جو پریونٹیو میجرز ہیں ان کے اوپر ورک کرتے ہیں. اگر ہم پاکستان کے اندر فلڈ کو مینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے، اور اس ہولسٹک اپروچ کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں فلڈ مینجمنٹ کا ایک ایسا ادارہ چاہیے جو اس کی رسپانسبلٹی لے، اور پوری قوم کو ہمیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ فلڈ مینجمنٹ ایک پراپر سائنس ہے، اور اس کے لیے پراپر ہمیں ریسرچ چاہیے، پراپر کیپیسٹی بلڈنگ آف انسٹیٹیوشن چاہیے. ہماری پاک آرمی پہلے ہی فلڈ اور اس طرح کے ہیزرڈ کے اندر ایویکویشن ایکٹیویٹیز کے اندر فلی پارٹیسپیٹ کرتی ہے. ہماری آرمی کا جو کور آف انجینئر ہیں، اگر یہ ایک لیڈنگ رول پلے کریں، اور پاکستان کے جتنے واٹر ویز ہیں جو پاکستان کا میجر ریورز ہیں، اگر ہم کیس اسٹڈی کے طور پر انڈس ریور کو ہی لے لیں، اس انڈس ریور کے اوپر پراپر فلڈ اسٹڈی کریں، واٹر اسٹوریج اسٹڈی کریں، جہاں جہاں پہ فیزیبل ہیں اسٹوریج انفراسٹرکچر، فلڈ ریٹینشن پونڈ، وہ ہم ڈیزائن کریں، اور پھر انڈس کی جتنی ٹریبیوٹریز ہیں جو انڈس کے اندر انفلو لے کر آتی ہیں، ان کی بھی ہم فلڈ اسٹڈیز کریں، ان کے اندر بھی واٹر جو اسٹوریجز ہیں ان کو ہم ڈیزائن کریں. جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اور ہمارے پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ ایک ڈرافٹ کویسچنیئر لے کر آئیں، اور یہ ڈرافٹ کویسچنیئر جو قوم کے پروفیشنلز ہیں ان کو دیا جائے، تاکہ ایک فائنل کویسچنیئر بنایا جائے کہ یہ ہمارے فلڈ کے پرابلمز ہیں، جو کہ ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ایک کویسچن دیا جائے کہ ان کے اوپر ایک ٹائم کے اندر اپنی اسٹڈی کر کے سبمٹ کروائیں کہ یہ فے فارورڈ ہے فلڈ سے نپٹنے کے لیے. ہماری جو آرمی کور آف انجینئر ہیں وہ اس کے اندر لیڈنگ رول پلے کرے، کیونکہ کوئی سی عام ڈپارٹمنٹ کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیزاسٹر کو نپٹنے کے لیے لیڈنگ رول پلے کرے. اگر ہماری آرمی اس چیز کی اونس لیتی ہے، اور وہ جو باقی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی کوآپریشن سے کام کرتی ہے، تو امید ہے کہ ہم کافی حد تک جو فلڈ کے ڈیزاسٹر ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے. میں ایز اے واٹر ریسورس پروفیشنل اپنی تمام خدمات دینے کے لیے تیار ہوں، جس سے ہمارے ملک کے اندر فلڈ کا جو ہے ڈیزاسٹر ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ان تمام احباب سے شیئر کریں جو پالیسی میکر ہیں، تاکہ ہم کوئی ایسی ڈسکشن سٹارٹ کریں جو ڈسکشن ہماری کنٹری کے اندر فلڈ کے جو ڈیزاسٹر ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو. تھینک یو.